السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، گھریلو زندگی کے بارے میں، عفت و پاک دامنی کے بارے میں، نکاح کے حوالے سے ترغیب آ رہی ہے، زنا کی پابندی اور اس سے روکنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب حرمت مال اور حرمت جان کا ذکر۔ سبحان اللہ، اللہ کا دین حقوق اللہ بھی سکھاتا ہے، معاف کیجیے گا، اور حقوق العباد بھی سکھاتا ہے، اور اب مال اور جان کی حرمت کے حوالے سے اور تحفظ کے حوالے سے احکامات ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنا مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق طور پر۔ عجیب جملہ لگ رہا ہے نا، اپنا مال، لیکن ساتھ ترجمانی آئی ہے ترجمے میں اپنا مال آپس میں۔ اگر میں آپ کا اور آپ میرا مال ہڑپ کر رہے ہیں تو آپ اور میں کون ہیں؟ ایمان والے ہیں نا۔ ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، آنکھ میں تکلیف و مشہور حدیث ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے اس کو، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر میں آپ کا نقصان کروں، اپنا نقصان کروں، آپ میرا نقصان کریں، اپنا ہی نقصان کریں۔ کیوں؟ ہم ایک جسد واحد ہیں اور ہم ایک عمارت کی مانند ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ تو دوسرے کا مال ہڑپ کرنا گویا اپنا ہی مال ہڑپ کرنا ہے۔ یہ ہے دین جو اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو، یعنی کورجن نہ ہو، جس کو ہم لاء کی لینگویج میں کہتے ہیں، جبر کے تحت کوئی معاملات نہ ہو مالی، بلکہ فری ول کے ساتھ ہو۔ لیکن یاد رہے یہ فری ول کا معاملہ حلال کاموں میں ہوگا، یہ نہیں کہ حرام کام پر دو لوگ فری ول کریں، دو لوگ زنا کرنے پر راضی ہو جائیں، دو لوگ جو ہے وہ سود خوری کرنے پر راضی ہو جائیں، تو اس رضامندی سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ حلال معاملہ ہو لیکن باہمی رضامندی سے جبر کا معاملہ نہ ہو۔ یہ تو ہوا مال کے اعتبار سے۔ اب جان کے اعتبار سے تعلیم، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک ترجمہ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو دوسرا ترجمہ۔ اسی آیت کریمہ کے اس حصے سے علماء نے خودکشی کو، سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، میں لینا شروع کر دوں، میں لوں، یہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کی جرت کی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی کی ممانعت، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ کیا ہے؟ شریعت نے منع کیا۔ اور جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کرنا، اس پر کئی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی سورہ نساء آیت نمبر 93 میں بات آ جائے گی۔ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو شخص یہ کرے گا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، پس ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہمیں متنبہ فرما رہا ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے، تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہ موضوع کم از کم 3 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے، گو کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اب بٹ نیچرل سوال ہے، کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اگر کسی حکم پر لعنت فرما دی یا دنیا اور آخرت کی سزا بیان فرما دی تو وہ عمل کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں کسی عمل پر لعنت فرما دی یا دنیا اور آخرت کی سزا بیان فرما دی، وہ عمل کبیرہ ہے۔ بہت سارے کبیرہ ہے گناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کبیرہ سے بچتے رہو گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حساسیت ہماری کبائر کے بارے میں زیادہ ہو۔ آج لوگ کیلکولیٹ کر جاتے ہیں، عدم توازن کی روش پر آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، ایک ادب ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، دوسرا ادب ہے، سامنے سے کھانا چاہیے، تیسرا ادب ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، چوتھا ادب ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرنا چاہیے، پانچواں ادب ہے۔ ان آداب پر عمل کرنا ہے۔ کھا رہے ہیں حرام کا لقمہ، تو یہ مس میچ ہو گیا نا، یہ ریشو پروپورشن بگڑ گئے۔ حرام کھا رہے ہیں مگر بسم اللہ پڑھ کے، استغفر اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟
تو کبائر کے بارے میں حساس زیادہ رہیں گے تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آرزو نہ کرو اس کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے اعمال کمائے، مراد بدلہ ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بدلہ ہوگا اس کا جو انہوں نے اعمال کمائے. یہ اکتساب کا لفظ اکثر اعمال کی کمائی کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے. یہاں وہ کمائی روپیہ پیسے والی کمائی نہیں، اعمال کی کمائی. مردوں کو ان کا حصہ ملے گا، عورتوں کو ان کا حصہ ملے گا. اور اس سے پہلے فرمایا جو بڑائی اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی اس کی آرزو نہ کرو. کیا مطلب؟ ایک عورت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا؟ اور آج کل بڑا شوق ہو گیا لوگوں کو ہنجس پرستی کا معاذ اللہ، اور اپنے جینڈر کو چینج کروانے کا معاذ اللہ. ٹرانسجینڈر کے مسائل بھی معاشرے میں آ گئے، مسلم معاشروں پر اٹیک اس کا شروع ہو گیا. عورت کا دل چاہ رہا ہے میں مرد بن جاؤں، اور مرد ایسے نامرد ہو گئے وہ عورتیں بننا چاہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے، ورنہ تو جس کی کالی رنگت ہے وہ گوری رنگت کے چکر میں پڑ جائے گا. کیا کرے گا پھر مجھے بتائیے، وہ کیا کرے گا آخر وہ؟ تو اس چکر میں نہ پڑو. اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا، اللہ نے عورت کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے ممالک میں رہنے والوں کی چمڑی کو موٹا بنایا اور کالا بنایا، اس میں حکمت ہے. اسی طرح بعض کی اللہ تعالیٰ نے براؤن چمڑی بنا دی، بعض کی اللہ تعالیٰ نے وائٹ بنا دی ہے مثال کے طور پر. اس میں ٹینشن نہیں ہے کوئی، اس میں کوئی فضیلت کے بحثوں میں چکر میں نہ پڑو، اس کی تمنائیں نہ کرو. لیکن اصولی بات مرد اور عورت کے حوالے سے اصل میدان کیا ہے؟ وہ اخلاق کا میدان ہے، روحانیت کا میدان ہے، اعمال کا میدان ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کا میدان ہے، گناہوں سے بچنے کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی اسٹرگل اور محنت ہے. مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا اعمال کی، عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا اعمال کی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فضلی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ کے فضل کی طلب کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ان کے حصول کی کوشش کرو. نہ کہ یہ کہ منفی قسم کی نفسیات میں مبتلا ہو کر یہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنا دیا، مجھے اللہ نے مرد کیوں نہیں بنایا، اللہ نے اس کو گورا بنا دیا، مجھے کالا بنا دیا، ان چکروں میں نہ پڑو. اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا خوب علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. اور حصوں کا تذکرہ آیت نمبر 11-12 میں آ چکا. ہاں بعض وہ ہوں گے جن کا حصہ وراثت میں مقرر نہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی عہد و پیمان بند چکا ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو. کوئی ایسا رشتہ دار جس کا شریعت نے حصہ مقرر نہیں کیا، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، کوئی اور شخص ہو سکتا ہے جو محسن ہو ہمارا، شریعت نے حصہ مقرر نہیں کیا تو ان کا حصہ دو. کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے وصیت کا معاملہ ہمیں سمجھا دیا. غیر وارث کے لیے وصیت ہو سکتی ہے ترکے میں، اور وہ 1/3 میکسیمم، وہ بھی زیادہ ہے، حدیث میں آتا ہے میکسیمم 1/3. تو جو ایسے لوگ ہیں، قریبی ہیں، تعلق ہے، محبت ہے، کوئی کسی کا احسان ہے، کسی سے محبت ہے اینڈ سو آن، تو جس کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی. تو غیر وارث کے لیے 1/3 مال کی حد تک وصیت کی گنجائش ہے، اس کی طرف بھی اشارہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر بات پر گواہ ہے، سب کچھ اللہ از خود جانتا ہے. اور ان احکامات کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہے؟ کون وراثت کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، کون تقسیم شریعت کے مطابق کر رہا ہے، اللہ گواہ ہے. کون ڈنڈی مار رہا ہے، اللہ گواہ ہے. کون مال ہڑپ کر رہا ہے، اللہ گواہ ہے. کون کسی کے حصے پر قبضہ کر رہا ہے، اللہ گواہ ہے. اور یہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ وارننگ کے لیے بھی ہے. اگر آج تم حق تلفی کر رہے ہو، کل اللہ تعالیٰ کے جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اگلی آیت ہے آیت نمبر 34، بہت مشہور ہے اور لبرلز بھی اور ہمارے سیکولر مائنڈڈ بھی بہت زیادہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں، مرد بھی خواہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ کے کلام کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت کر لیں. مشہور حصہ ہے، سب کو یاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہے جی منتظم نگراں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا تصور کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. ریاست کو چلانے والے حکمراں، ان کا دل بڑا ہونا چاہیے، رعایا کی خدمت کرنی ہے. تو گھر کا حاکم کون ہے؟ مرد، اس کو بنایا. بٹ نیچرل ایک ادارے کے اندر سربراہ ایک ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟
اگر یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی مفتی صاحب اور صاحب علم ساتھ ساتھ بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کا کیا حشر ہوگا، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اسی طرح کسی ادارے میں اگر ٹاپ پہ 2 افراد کو بالکل برابر کر دیں، ادارہ کیوس کے انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ یہی توحید کے دلیل ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، کائنات کو چلانے والا ایک اللہ، بالفرض اللہ خود قرآن میں کہتا ہے بالفرض اگر ایک سے زیادہ ہوتے کائنات میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ تو گھر کے اندر سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جسمانی قوت کی بات کہیں اور حوصلے کی بات کہیں، مشکل حالات کو فیس کرنے کی بات کہیں، بہادری وغیرہ کے پہلوؤں کی بات کریں، عموم کا معاملہ ہے، اکثر یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی۔ ہو سکتا ہے بعض مرد ایسے بھی ہوں کہ ذرا فطری طور پر کمزور واقع ہوئے ہوں، اور کوئی بعض 2-4 خواتین ایسی ہوں کہ جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں فزیکلی بھی، یہ ایکسیپشن کی بات ہے، بٹ عموم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ گھر کی سربراہی، باہر کے کام، ہارڈ ٹائمز میں کھڑا ہونا، معیشت کے معاملات، باہر دین کی محنت، اقامت دین، غلبہ دین، قتال فی سبیل اللہ، یہ سارے احکامات کے تعلق سے مرد پر ذمہ داری۔ اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا۔ نکاح مرد عورت دونوں کی ضرورت ہے، مگر مہر مرد دیتا ہے، اس کو دینا ہے۔ ولیمہ مرد نے کرنا، ایک ہی دعوت سنت سے ثابت ہے۔ اولاد پیدا ہوگی، دونوں کی کفالت مرد کے ذمے، معاش کی ذمہ داری مرد کے ذمے، عورت کی حاجات کو اس کے ڈور اسٹیپ پہ پورا کرنا مرد کے ذمے۔ اس سارے اعتبار میں اللہ کا کلام ہے، ویسے اللہ کہتا ہے مرد کو اللہ نے قوام بنایا، حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا، اور اگر حاکم ہے تو ذہن میں رہے کہ اس رعایا کے بارے میں کل اللہ کو اس نے جواب دینا ہے، یہ کلیئرٹی بھی رہنی چاہیے۔ اب عورتوں کا بیان فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما برداریاں کرنے والیاں ہیں، فرما برداری کرنے والیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں نیک بیوی کون ہے؟ جو فرما بردار ہو اپنے شوہر کی، سمپل از دیٹ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہے؟ گھر کا سسٹم چلانے کے لیے، گھر گھرستی کے معاملات کو چلانے کے لیے، گھر کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ کل اولاد ہوگی تو اس کو ماں باپ کی پروٹیکشن ملے گی، ماں باپ کی توجہ ملے گی، ماں کی ممتا اور شفقت پر پروٹیکشن ملے گی، اور باپ حوصلے کے ساتھ باہر کے کام بھی کرے گا، اولاد کی کفالت بھی کرے گا۔ کیا پیارا گھرانہ ہوتا ہے وہ جہاں ان تعلیمات پر عمل ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نیک بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، اللہ اسے اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ گھر محفوظ رہے۔ آج عورت کو باہر نکال دیا گیا، سڑک پر لا کے کھڑا کر دیا گیا، مساوات کے خوبصورت نعرے اس کو دیے گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بنتی اکثر، پھر بیچاری پریشان ہوتی ہے، نکاح نہیں کرتی، اور اگر نکاح کرتی ہے تو شوہر کے ساتھ بنا کر رکھنا نہیں چاہتی۔ دنیا جہاں میں سب کچھ ہو رہا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو شیلٹر ہوم میں جاتی، شیلٹر ہوم چلانے والے بھی مرد ہوتے ہیں، اور اس کے چندے جمع کرنے والے، فنڈ ریزنگ کرنے والے بھی مرد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر جانا گوارا ہے، اور ادھر مرد کی پروٹیکشن اللہ دینا چاہتا ہے، اور ہوم میکر، گھر کی ملکہ اللہ بنانا چاہتا ہے، وہ پسند نہیں۔ یہ دجالی تہذیب کے نعرے، بے وقوف بنانے والے نعرے، عورت کو گھر سے باہر نکال کر اس بیچاری کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کیا گیا، وہ گھر کے بھی سارے کام نمٹائے، مرد کو کمپیٹ بھی کرے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تباہی بربادی وہاں پر کھڑی ہے، فیملی سسٹم برباد ہو چکا۔ اللہ کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، دنیا والوں کو چھوڑ دیں۔ مسلمان ہے تو کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے لیے دلیل ہے، ہاں کوئی کافر ہے تو دوسری بات اس سے ہو جائے گی۔ مسلمان ہے، اللہ کہتا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورت، نیک بیویاں کون ہیں اللہ کے ہاں؟ قانتات، جو فرما برداری کرنے والی ہوں اپنے شوہروں کی، حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہوں، للغیبی، عدم موجودگی میں مراد حقوق کی۔ حدیث میں ذکر آتا ہے شوہر کا گھر ہے، شوہر کا بستر ہے، شوہر کا مال ہے، شوہر کی اولاد، ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں حقوق کی، بما حفظ اللہ، اس طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت عطا فرمائی ہے، یعنی ذمہ داری دی ہے حفاظت کی۔ یہ ہے مرد کو قوام، گھر کا سربراہ، مگر اس پہ ذمہ داری بھاری کفالت کی۔ عورت کو مرد کے تابع رکھا۔ اگر دونوں کو بالکل برابر کریں گے تو دنیا نہیں چل سکتی، ادارے نہیں چل سکتے، گھر بھی نہیں چل سکتا، سمپل ایز دیٹ۔ لیکن اس میں کوئی تذلیل کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہاں مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا اتھارٹی میں، تو ماں کو 3 درجہ اوپر رکھا حسن سلوک میں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ حدیث سنی ہے نا آپ نے، ماں اور پھر ماں، ادھر ماں کا درجہ عورت کا درجہ بڑھا دیا۔ کیا پیارا دین ہے، کیا توازن عطا ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ گھر موجود ہو، گھر مضبوط ہو، اولاد کی پروٹیکشن، اولاد کی تربیت، اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ، کل مستقبل کے معمار اچھے ہوں گے، معاشرے کو ذمہ دار شہری ملیں گے، اور یہ گھر
گھرانے مضبوط معاشرے کو قائم کریں گے۔ نپولین بڑا مشہور ہے، نپولین کہتا ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ گورباچوف نے کبھی کہا تھا کہ جس عورت کو ہم نے لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا، ہمیں تحریک چلانی چاہیے اس عورت کو گھر واپس کیسے لے کر جائیں تاکہ گھر محفوظ رہیں۔ امریکہ کے بڑے بڑے صدور پریزیڈنٹس کہہ چکے ہیں خدا کے واسطے شادیاں کرو، خدا کے واسطے گھر بساؤ، خدا کے واسطے اولاد پیدا کرو، خدا کے واسطے اولاد کی پروٹیکشن کرو، خدا کے واسطے گھروں کو مضبوط کرو۔ کیوں کہتے ہیں کہ ایک مضبوط گھرانہ مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرے ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ لوٹ کے بدھو گھر کو ہی آئیں گے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اگلی بات، کبھی ناشاکی گھر میں آ سکتی۔ اگلا حصہ اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ سن کر، لیکن اللہ کا کلام ہے بھائی، توجہ سے سنیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع وضربوہن، اور تمہیں جن عورتوں کی جانب سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور انہیں خوابگاہوں میں بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ اب اس مارنے کے لفظ سے فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی ان کانوں کو بٹھاتے ہیں، لیکن توجہ سے سنیے۔ گھر میں کبھی ناچاکی ہو گئی اور گھر اسٹیک پر آ رہا ہے، تو اگر تمہیں اندیشہ ہو بیویوں کی طرف سے سرکشی کا، سرکشی سے مراد یہ نہیں نمک زیادہ ہو گیا، مرچیں کم ہو گئی، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، یہ نہیں بھائی۔ سرکشی ایسی کہ مرد کی اتھارٹی چیلنج اور گھر جا رہا ہے برباد ہونے۔ تو اب بتا رہا ہے دین کیا، تھوڑی سختی کر لو۔ پہلی سختی کیا ہے؟ سمجھاؤ، سمجھا کر معاملے کو سیٹل کرو، اور گھر کی بات گھر میں سیٹل کرو۔ نمبر 2، خوابگاہوں میں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اپنی ناراضگی کا اظہار کرو، تھوڑا سا بات چیت روک دو اور بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، الگ سونا شروع کر دو۔ گھر کی بات گھر میں سیٹل ہو رہی ہے، اسمارٹ فون پہ پوری دنیا پہ نہیں جا رہی، جی پوری دنیا کو نہیں بتایا جا رہا، گھر کی بات گھر میں سیٹ ہو رہی ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ سبحان اللہ، ابھی مار پیٹ سے لوگوں نے عجیب مراد لے لی ہے، تو قرآن کی تشریح سنت سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت میں مارنے کا ذکر، حضور نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی کسی زوجہ پر، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے چہرے پہ نہ مارنا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے ماریں اگر ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن، پلیز اس کو نوٹ کیجئے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ رہی ہے گھر کو بچانے کے لیے۔ تو ایک صحابی نے مسواک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مسواک دکھائی، بھائی مسواک سے کیا ماریں گے آپ؟ اپنی گویا کہ سیریسنس کا اظہار کرنا ہے، سختی کا اظہار کرنا ہے، کیوں؟ گھر بچانے کے لیے۔ ورنہ لوگ تو زنا کرتے ہیں اور گرل فرینڈز کو مار دیتے ہیں بھائی، دفن بھی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں لاشوں کو۔ وہ سارے گندے کاموں کے اندر یہ سارا کچھ دنیا کر رہی ہو رہا ہے۔ ادھر گھر بچانے کے لیے سختی اتنی کہی جا رہی ہے کہ سیریسنس کا اندازہ ہو، گھر بچے، خدا را توجہ کیجئے، گھر بچے، خدا را توجہ کیجئے، گھر بچے۔ باقی جو مرد ظالم بن کر جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں عورتوں کو، ان مردوں کو سرزنش ہونی چاہیے۔ لا حرکت میں آ سکتا ہے، اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، توجہ کی جا سکتی ہے، مگر اس لا کو عورتوں کی آزادی کے پرفریب نعروں کی نظر کر کے فیملی سسٹم کو برباد نہیں کرنا، بلکہ پروٹیکشن دینے کی بات اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن سب کب ہوگا؟ جب اللہ کی تعلیم کو مانیں گے واقعتاً، دین کی طرف پلٹیں گے واقعتاً، خوف خدا ہوگا واقعتاً، خوف آخرت ہوگا، تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کا یہ معاملہ کبھی آئے گا نہیں۔ لیکن کبھی کہیں کسی معاشرے میں کوئی ایک گھر کبھی اگر ایسا ہو جائے تو گھر بچانے کے لیے آخری حد تک جانا پڑے تو وہ یہ ہے۔ اور ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ہے، گھر سے باہر نہیں جا رہا، گھر سے باہر جائے گا تو کیا ہوگا، وہ بات ابھی آگے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرنا۔ اگر وہ تھوڑی بہت سختی دیکھ کر بیوی مان جاتی ہے تو اب تم الزام تراشی، کوئی زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اور یاد رکھو، اللہ اکبر، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ مرد کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا بنایا۔ جس اللہ نے بڑا بنایا وہ اللہ کہہ رہے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہوں۔ اگر تم نے اپنے بڑے پن کا غلط استعمال کیا تو وہ سب سے بڑا اللہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم اگر مرد یہ سوچ لینا تو زندگی بڑی اچھی ہوگی۔ اور عورتوں سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کی بحث میں نہ جاؤ، تم کہو کہ ہمیں قرآن دے دو، ہمیں شریعت دے دو۔ ہم تو اسی کا نعرہ لگاتے ہیں، خلافت کے نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت کی بالادستی ہو جائے سب سیٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی، سکون ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب معاملہ گھر کا گھر میں سیٹل نہیں ہو رہا تو یہ نہیں کہ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، اس کا بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا تو مقرر کرو
ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے گھر سے. یہ ہے دو منصف جو کہ حکم مرد اور عورت کے گھرانوں سے ایک بڑے کو بٹھایا جائے. ابھی سوشل میڈیا پہ بات نہیں آ رہی, ابھی کچہری میں نہیں جا رہی, فٹ پاتھ پہ نہیں آ رہی, کارنر پہ نہیں آ رہی, محلے میں نہیں آ رہی, دنیا جہاں میں ڈھنڈورا نہیں پیٹا جا رہا. ایک بڑے شریفانہ انداز سے گھر کے بڑے بیٹھ کر اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے. نیک نیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. وہ دونوں صلح کرانے والے اگر نیک نیت ہوں گے, ان دونوں شوہر بیوی میں اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا. ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا, اگر شوہر بیوی میں نیک نیتی ہوگی اللہ تعالیٰ ان دو کے ذریعے سے موافقت پیدا کر دے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے نیت اور طلب اور تڑپ پر. یہ ہم سب بائی پاس کرتے ہیں اور کہیں 3 طلاقیں دے کے برباد کی بات کی جاتی ہے, کئی تھانے میں پہنچ جاتے ہیں. کچھ مرد جو ہے وہ ظالم عورتوں کو جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں, اور کچھ عورتوں کے گھر والے بھائی اور باپ آ کر ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ہم کسی سے کم نہیں, مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شریعت کی اس تعلیم اور اس پورے گریجول پروسیس کو بائی پاس کرتے ہیں تو پھر گھر برباد ہوں گے, بچ نہیں سکیں گے. اللہ ہمارے گھروں کو بربادی سے بچائے اور اللہ ہمیں جوڑ عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری آیت البقرہ 83 آیت میں خاندانی بلکہ معاشرتی ہدایات ہم نے سمجھی تھیں, اسی انداز سے اب النساء آیت نمبر 36 میں بڑا پیارا مقام اللہ کے حق کے بعد مخلوق کے حقوق کا بھی تذکرہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا. بلکہ اگلا حصہ میں آیت کا پڑھ لوں, ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. بھائی ترجمے کی تکمیل بھی تو کرنی ہے نا. آپ کہیں گے وہ آیت رہ گئی تھی, ختم قرآن نہ ہو سکا, تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا. آیت نمبر 35 کا آخری حصہ ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. اب آیت نمبر 36 ہے اور اس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے بارے میں جو کلائمیکس ہے نا قرآن پاک کا بیان کا, انشاءاللہ آپ کے ہمارے آنسو بھی نکل جائیں گے, خدا کی قسم اس پر دل سرچ کرتا ہوں. وہ ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 میں انشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23, 24, 25 میں ہم پڑھیں گے. ماں باپ کا بیان بار بار قرآن پاک میں آیا اور اللہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. یہ باتیں پہلے بھی آئیں. اگلا بیان پڑوسیوں کے بارے میں, اور پڑوسیوں کی 3 اقسام آ رہی. بڑا پیارا دین ہے سبحان اللہ. 3 اقسام پڑوسیوں کی. فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب, اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اس پر عرض کرتے ہیں ایک پڑوسی ہوگا جو رشتہ دار بھی, تو دوہرا حق ہو گیا پڑوس کا رشتہ داری کا. ایک پڑوسی ہے اجنبی تو ایک اس کا حق ہوگا. کبھی حدیث میں ذکر آتا ہے ایک پڑوسی ہوگا مسلمان تو 2 حقوق ہو جائیں گے, ایک پڑوسی ہوگا کافر, ایک حق اس کا بھی ہوگا پڑوس کا. لیکن یہاں فرمایا والصاحب بالجنب, پہلو کا ساتھی, تھوڑی دیر کے ساتھی, ایک بس کے, جہاز کے, ٹرین کے مسافر, ایک مسجد کے نمازی, ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والے, ایک اسکول کالج یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والے, ایک کسی میٹنگ کے افراد, ایک استاد کے شاگرد. تھوڑی دیر کا ساتھ ہو گیا, قرآن پاک بتاتا ہے یہ بھی تمہارا پڑوس ہے, اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو. کتنا پیارا دین ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی پڑوس کا ذکر کر کے حق بیان کر رہا ہے. تو جو مستقل پڑوسی ہوں گے, مستقل ساتھ رہنے والے ہوں گے, ان کے حقوق کے بیان کا عالم دین میں کیا ہوگا, یہ ہے قرآن. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافر کے ساتھ بھلا سلوک کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جو تمہاری ملکیت میں ہو غلام اور کنیز, ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا, بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے, بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. تکبر اللہ کو پسند نہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے کرتوتوں میں سے ایک بات الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی, اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں. خود بھی کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر لاتے ہیں. وجہ خیر کے کام میں جو خرچ نہیں کرتا نا, وہ جس کو دیکھتا ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو بڑی نفرت ہوتی ہے. کیوں؟
اس کے پاس مال ہے، یہ بچا بچا کے رکھتا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اس کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جاتا ہے، یہ چاہتا ہے دوسروں کو بھی روکے، بھائی تو بھی آگے بڑھ کر خرچ کر، بینک آف اللہ لمیٹڈ میں لگا نہیں، دوسرے کو بھی روکتا ہے۔ یہ نفسیات اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں یہ لوگ۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا۔ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، بعض تو ایسے، اور بعض اتنے کنجوس ہیں کہ اتنا حیثیت سے گر کر رہتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور اپنے متعلقین پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ارے اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ چاہتا ہے نعمت کا اظہار ہو، اتنے کنجوس ہے، کہاں قبر میں لے کے جاؤ گے، کیا ملے گا تمہیں قبر میں لے جا کر؟ استغفر اللہ۔ تو فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت والے عذاب سے بچائے، اور اللہ نے نعمت دی اس کا شکرانہ ادا کرنے، اور مال ہے تو دوسروں پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔